کتنا کھانا کھاتا ہے اور جانور ہے کہ وہ کتنا کھانا کھاتا ہے، آپ اگر غور و خوض کریں گے، دیکھیں گے دنیا کے اندر، اس پوری کائنات کے اندر تو مختلف چیزیں آپ کو نظر آئیں گی، اور ہر ذات کا جو معاملہ ہے کھانے پینے کا وہ الگ الگ ہے، لیکن اللہ رب العالمین اس کو اسی انداز سے رزق دے دیتا ہے۔ ہاتھی جتنا کھائے گا اتنا ہی ملے گا، انسان جتنا کھائے گا اتنا ہی ملے گا۔ تو یہ دونوں باتیں آپ ذہن میں رکھیں کہ رزق کی پوری ذمہ داری اللہ رب العالمین کے ہاتھوں میں، رزق کی پوری ذمہ داری اللہ رب العالمین کے ہاتھوں میں ہے، اور اللہ رب العالمین نے رزق کو کتنا، کہاں، کیسے اور کس مقدار سے دینا ہے، ان ساری باتوں کو پہلے سے اللہ رب العالمین جانتا ہے۔ اب دیکھیے، اب کوئی اگر دکان کے اندر صرف آیت الکرسی لکھ کر کے لگا دے تو اس کے دکان میں خیر و برکت نہیں آئے گی۔ کیوں نہیں آئے گی؟ اگر آیت الکرسی لکھنے سے برکت آ جاتی کسی کے گھر میں تو صحابہ کرام دنیا کے سب سے مالدار ہوتے، اور میں سب سے زیادہ مالدار ہوتا۔ جو ہمارے جیسے علماء ہیں، پڑھے لکھے حفاظ کرام ہیں، جس کے سینے میں 30 کے 30 پارے ہیں، وہ سب سے زیادہ مالدار ہوتے دنیا کے اندر۔ انہوں نے تو سینے کے اندر محفوظ کر لیا۔ لکھنے سے رزق نہیں ملتا ہے کہ اگر کسی نے آیت الکرسی کو اپنے گھر میں لکھ لیا اور اس کو لٹکا لیا، اچھا فریم کر کے سجا کر کے اگر رکھ دیا تو رزق مل جائے گا، یہ ضروری نہیں ہے۔ اب رزق کے تعلق سے اس بات کو بھی ذہن میں رکھ لے کہ اللہ رب العالمین رزق انسان کے محنت سے نہیں دیتا ہے، انسان کے محنت سے نہیں دیتا ہے۔ اب ایک گونڈی کا کام کرنے والا دن بھر محنت کرتا ہے، کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کتنے بوجھ اٹھانے پڑتے ہیں، تب جا کر کے اس کو 400-500 روپے ملتا ہے، 400-500 روپے ملتا۔ بڑی ڈگری حاصل کیا ایک آدمی، بی کام کیا، ایم کام کیا، بڑی ڈگری حاصل کر لیا، بزنس کی دنیا میں اس کا ڈنکا بجنا چاہیے تھا، لیکن آپ دیکھیں گے کہ ایک ان پڑھ آدمی بزنس مین کے نیچے وہ کام کرتا ہے، 20,000-25,000 روپیہ اس کو رزق ملتا ہے کہ نہیں؟ اور ایک آدمی ایسا ہے کہ کچھ نہیں پڑھا ہے، کچھ نہیں جانتا ہے، ایک فون کرتا ہے لاکھوں کماتا ہے، ایک فون کیا لاکھوں کمایا، اور ایک بہت زیادہ پڑھا ہے تو اس کو محنت کرنا پڑتا ہے۔ اب دیکھیے اپنے ملک کا جو پرائم منسٹر ہے وہ کیا ہے، کتنا پڑھا لکھا ہے، لیکن اس کا ٹھاٹ باٹ، اس کا کھان پان، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کا رہنا سہنا یہ ہم سے مختلف ہے۔ اللہ نے نواز دیا ہے، اللہ نے نواز دیا، تو اس بات کو ذہن میں رکھے۔ آج کے درس میں تیسری بات ہماری طرف سے یہ ہے آپ کے لیے کہ رزق انسان کو محنت سے نہیں ملتا ہے، رزق انسان کو محنت سے نہیں ملتا ہے، رزق انسان کو اس کی قسمت سے ملتا ہے، رزق انسان کو اس کی قسمت سے ملتا ہے۔ ہاں، آخرت انسان کو اس کی محنت سے ملتا ہے۔ آخرت آپ جتنی محنت کریں، جتنی نمازیں پڑھیں، جتنا روزہ رکھے، جتنی حج کریں، زکوٰۃ دے، خوب اللہ کے راستے میں جتنی چاہے محنت کرے، اس سے زیادہ کی امید کی جا سکتی ہے۔ جتنا آپ کریں گے اس سے زیادہ اللہ رب العالمین دے گا اور دینے پر قادر ہے، لیکن رزق کے لیے آپ جتنی محنت کریں اتنا رزق مل جائے یہ ضروری نہیں ہے۔ اس لیے یاد رکھیں آپ کہ رزق آپ کو آپ کی قسمت سے ملے گا، لیکن آخرت آپ کو آپ کی محنت سے ملے گا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے کہ من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ، کہ جو آخرت کی کھیتی کرتا ہے، جو آخرت کی کھیتی کرتا ہے تو ہم اس کی کھیتی میں بڑھا دیتے ہیں اور ہم اس میں مزید دیتے ہیں، جتنا ہم چاہتے ہیں ویسا نہیں ہے، بلکہ آپ کی جتنی محنتیں ہوں گی اس کے بقدر ملے گا۔ جیسے ایک وقت کی نماز اگر کوئی پڑھتا ہے، جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، تو 27 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے۔ اب دیکھیں 27 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے۔ تو آخرت کا جو معاملہ ہے وہ انسان کی محنت پر ہے۔ اور دنیا کے تعلق سے کیا کہا قرآن مجید کے اندر؟ اللہ رب العالمین نے کہا کہ من کان یرید حرث الدنیا نؤتیہ منہا، کہ جو دنیا کے لیے بھاگتا ہے، دنیا کی کھیتی کرتا ہے، تو ہم دنیا اس کو اتنا ہی دیتے ہیں جتنا ہم چاہتے ہیں۔ اللہ جتنا چاہے گا، اگر آپ کی قسمت میں اللہ نے 1 روپیہ لکھ دیا ہے
آپ اگر اس 1 روپیہ کو کمانے کے لیے 100 دکانیں کر دے تو خدا کی قسم آپ کو 1 روپیہ سے زیادہ نہیں ملے گا، 1 روپیہ سے زیادہ نہیں ملے گا۔ آپ 100 دکانیں کریں، 100 بزنس کریں، لیکن آپ کو 1 روپیہ سے 2 روپیہ ہرگز نہیں مل سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کو اللہ رب العالمین نے انسان کی محنت پر نہیں رکھا ہے، دنیا کو اللہ رب العالمین نے اپنے اختیار میں رکھا۔ جتنا چاہے گا آپ کو ملے گا، اللہ نہیں چاہے گا تو آپ کو نہیں ملے گا۔ اس لیے آپ دیکھیں گے اس کائنات کے اندر، اس دنیا کے اندر، کہ بڑا سے بڑا پڑھا لکھا آدمی مزدوری کرتا ہے اور ان پر انگوٹھا چھاپ انسان سیٹ بن کر دنیا کماتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا نظام کائنات ہے، یہی اللہ رب العالمین کا قانون ہے۔ رزق کے لیے انسان کو دعا کرنا چاہیے، رزق کے لیے انسان کو دعا کرنا چاہیے، اور بالخصوص غنی النفس کی دعا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کسی کا محتاج نہ بنائے، کسی کا محتاج نہ بنائے۔ آپ کھا رہے ہیں، کما رہے ہیں، اپنے ہاتھوں سے لا رہے ہیں، یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے کہ آپ کے ہاتھ تندرست ہے، کسی کے سامنے بھیک تو نہیں مانگ رہے، آپ کسی کے سامنے ہاتھ تو نہیں پھیلا رہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اس لیے رزق کے لیے دعا کیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، اللہم انی اسألک الہدی، صحیح مسلم کتاب الذکر کے اندر مشہور دعا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی۔ آپ کہا کرتے تھے، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اللہ میں تم سے ہدایت کا اور تم سے تقوی کا اور تم سے پاک دامنی کا اور غنا محتاجگی سے بچانے کی دعا کرتا ہوں، سوال کرتا ہوں۔ تو آپ رزق کے لیے دعا کریں اللہ رب العالمین سے۔ اب ایک مسئلہ ہے کہ رزق میں برکت کیسے آئے، تو اس کے لیے بہت ساری صورتیں بیان کی گئی ہے قرآن مجید کے اندر، بہت ساری صورتیں ہیں کہ اگر آپ رزق کے اندر برکت کا حصول چاہتے ہیں، کہ رزق میں آپ کے رزق میں برکت ہو، تو یہ آیت الکرسی لکھنے سے کام نہیں بنے گا، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الناس لکھنے سے کام نہیں بنے گا، بلکہ اللہ رب العالمین نے جو حصول رزق کے لیے راستے بتائے ہیں، ان راستوں پر آپ کو عمل کرنا پڑے گا۔ تو آپ دیکھیے، رزق کے لیے 2 باتیں اور بھی مزید آپ ذہن میں رکھیں کہ رزق جب اللہ رب العالمین کے ذمے میں ہے تو ہم کو 2 چیزیں کرنا چاہیے۔ ایک تو رزق کے تعلق سے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ رزق کے لیے نکلتے وقت، جب آپ شام کو یا صبح کو گھر سے نکلتے ہیں کام کرنے کے لیے، نکلتے ہیں کام کرنے کے لیے، تو پہلی بات آپ اللہ رب العالمین پر بھروسہ رکھیں، توکل رکھیں کہ اللہ رب العالمین آپ کو رزق دے گا، اللہ رب العالمین آپ کو رزق دے گا۔ تو آپ سب سے پہلے توکل رکھیں، اور دوسری بات اسباب اختیار کریں۔ روزی کیسے آئے اس راستے کو ڈھونڈے کہ آپ تک روزی، آپ کا جو حصہ مقرر ہے، کوئی اگر ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھ جائے تو اس کو روزی نہیں ملے گا، اس کو دکانیں، کاروبار، تجارت، جو بھی اس کو اللہ نے ہنر دیا ہے، اس ہنر کا استعمال کرنا پڑے گا۔ اس بات کو ذہن میں رکھے۔ تو توکل اور اسباب، توکل کیجئے اللہ رب العالمین پر، اللہ رب العالمین آپ کو رزق دے گا، اور اسباب اختیار کیجئے، محنت کیجئے، کوششیں کیجئے، اللہ رب العالمین آپ کو آپ کا رزق دے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے نا، ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین۔ تو ہم کچھ مختصر طور پر اس بات کو سب سے پہلے ذہن میں رکھیں کہ رزق میں برکت کیسے آئے، رزق میں برکت کیسے آئے، آپ کے رزق میں برکت کیسے آئے، برکت کا نزول کیسے ہو، اس کو ہم پہلے سمجھ لیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے رزق میں برکت آئے تو پہلا سبب ہے کیا؟ ایمان والی زندگی گزاریے، ایمان والی زندگی گزاریے، اور ایمان کے ساتھ ساتھ وہ ایمان جس کے اندر تقوی ہو، جس کے اندر تقوی ہو، ایمان بھی ہو اور تقوی بھی ہو۔ اگر آپ ایمان اور تقوی والی زندگی گزارتے ہیں تو اللہ رب العالمین آپ کے لیے آسمان اور زمین کے دروازے کھول دے گا۔ فرمایا ایک آیت کے اندر سورۃ الاعراف میں اللہ فرماتا ہے، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض۔ کیا فرمایا؟
کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر یہ بستی والے، شہر والے اگر ایمان کی اور تقوی کی زندگی گزارنے لگے، اگر ان کی زندگی کے اندر ایمان اور تقوی آ جائے، ایمان کس کو کہتے ہیں؟ اللہ رب العالمین کو ماننے کا نام ایمان ہے۔ تصدیق کرے، دل سے تصدیق کرے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اللہ رب العالمین نے بتایا، اس کی تصدیق کرے، اور زبان سے اقرار کرے، اور اعضاء جو ہیں آپ کے جسم ہیں اس سے آپ کیا کریں؟ عمل کریں اس کے ذریعے سے۔ اسی کا نام ایمان ہے۔ یقین ہو، اقرار ہو، اور ساتھ ہی ساتھ عمل ہو، اس کا نام ایمان ہے۔ تقوی کیا ہے؟ تقوی ایمان کے ساتھ لازمی جز ہے، لازمی جز ہے۔ تقوی کا سیدھا مفہوم کیا ہوتا ہے؟ آپ اس سے پہلے کے درس میں ایک مختصر سی بات ہم نے رکھی تھی کہ تقوی کا سیدھا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ جو اللہ نے کہا ہے اس کو آپ کریں، اور جن چیزوں سے منع کر دیا ہے اس سے آپ رک جائے، اسی کا نام تقوی ہے۔ کس کا نام تقوی ہے؟ کہ جو کہا اللہ نے کر لو، اور جن چیزوں سے روک دیا اس سے رک جاؤ، اسی کا نام تقوی ہے۔ تو کہا کہ اگر بستی والے ایمان کی زندگی اور تقوی کی زندگی گزارنے لگے تو لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، زمین اور آسمان سے ہم، زمین سے بھی اور آسمان سے بھی ہم برکت کے دروازے ان پر کھول دیں۔ بہت سارے ایسے قوم گزرے ہیں، آپ دیکھیں گے، قوم عاد کو پڑھیے، قوم سمود کو پڑھیے، اللہ رب العالمین نے ان کے پاس رزق کا انبار لگا دیا تھا۔ بڑے بہترین کاریگر لوگ تھے، پہاڑوں کو اپنے ہاتھوں سے تراش دیا کرتے تھے، اتنی مضبوط قوم اللہ نے، 200 سال زندہ رہتے تھے، ہٹے کٹے مضبوط لوگ تھے۔ ان کو اللہ نے رزق دیا، لیکن ان کو اللہ نے برباد بھی کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے ایمان کو چھوڑا اور اللہ کے تقوی کو چھوڑ دیا، اللہ کے ڈر کو چھوڑ دیا، اور اللہ کے خلاف زندگی گزارنا شروع کر دیا۔ اللہ نے ان سے رزق کو چھین لیا، چھینا ہی نہیں بلکہ ان کو تہس نہس تباہ و برباد کر دیا، اور اس قدر تباہ و برباد کیا کہ ان کا نام و نشان تک باقی نہ رہا۔ تو تقوی اگر آپ کی زندگی کے اندر آ جائے اور ایمان اگر آپ کی زندگی کے اندر آ جائے تو ممکن ہے کہ آپ کے گھر کے اندر جو مال ہے، آپ کے رزق کے اندر برکت کا نزول ہوگا اور برکت ممکن ہے۔ یہ پہلی چیز ہے، ایمان اور تقوی۔ ایمان کے بعد دوسری چیز کیا ہے جس کو آپ کو ذہن میں رکھنا ہے؟ وہ کیا ہے؟ نماز پڑھیے آپ، نماز پڑھیے آپ۔ نماز کے ذریعے سے بھی اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو رزق دیتا ہے، نماز کے ذریعے سے بھی اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو رزق دیتا ہے، اور رزق میں برکت کا نزول ہوتا ہے۔ سورہ طٰہٰ کے اندر اللہ نے ایک آیت کے اندر فرمایا کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ، کہ تم نماز پڑھو اور اپنے گھر والوں کو، اہل و عیال کو نماز کا حکم دو، وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اسی پر جم جاؤ، اسی پر جم جاؤ۔ لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، میں تم سے روزی نہیں مانگتا ہوں، ہم تم سے روزی نہیں مانگتے ہیں، نحن نرزقک، بلکہ ہم تم کو روزی دیں گے، ہم تم کو روزی دیں گے۔ تو اگر کوئی شخص نماز پڑھتا ہے، گھر کے لوگ بھی نماز پڑھتے ہیں، اور نماز کے اندر وستبر ہے یعنی جمے ہوئے ہیں، تو یہ بھی ایک سبب ہے کہ آپ کے رزق کے اندر برکتوں کا نزول ہوگا، برکتیں نازل ہوں گی آپ کے گھر کے اندر۔ کیا معاملہ ہے؟ آج دیکھیں گے اگر سماج کے اندر، سوسائٹی کے اندر، کہ اگر بیوی نماز پڑھتی ہے تو شوہر نماز نہیں پڑھتا ہے، شوہر نماز پڑھ لے اگر تو بیوی نماز نہیں پڑھتی ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اگر بیوی نماز نہ پڑھے، شوہر نماز پڑھتا ہے، تو دونوں اکٹھا نہیں رہ سکتے، چھوڑ دینا چاہیے۔ پہلے اس کو اصلاح کرے، اس پر دعوت کرے کہ تم نماز پڑھو، اگر وہ مان لے تو میاں بیوی ہے، ورنہ اس کو طلاق دے دینا چاہیے، چھوڑ دینا چاہیے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ ہوں گے جن کی بیوی نماز نہیں پڑھتے، تو اس کا معاملہ الٹا بھی کر لیجئے
کہ اس عورت کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ رہے جس کا شوہر بے نمازی ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے۔ نماز کیا ہے؟ نماز سے اللہ رب العالمین کے مدد کا نزول ہوتا ہے، مدد کرتا ہے اللہ رب العالمین اپنے بندوں کی۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ کیا کہا کہ اے ایمان والو، نماز کے ذریعے سے اور صبر کے ذریعے سے مدد کا مطالبہ کرو، مدد مانگو اور صبر کرو، بے شک اللہ رب العالمین صبر کرنے والے بندوں کے ساتھ ہے۔ کیا ساتھ ہوتا ہے اللہ رب العالمین؟ ایک مثال میں دیتا ہوں۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عورت ہے اور اس کے شوہر ہے ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ۔ ایک مرتبہ کیا ہوتا ہے کہ گھر سے نکلتے ہیں کاروبار روزی روٹی کمانے کے لیے، واقعہ سنیں اور بالخصوص عورت سنیں، عورت کے لیے نشان عبرت ہے اس کے اندر۔ بچہ بیمار ہوتا ہے، ایک بیٹا ہوتا ہے، بچہ بیمار ہوتا ہے اور بچے کے اندر جو بیماری ہے وہ ہارٹ کی ہے۔ دل جو ہے اپنے مقدار سے زیادہ تیز رفتار میں چل رہا ہے، زیادہ تیز چل رہا ہے۔ بیوی کو نصیحت کرتے دیکھ بھال کرو، بچے کو میں کاروبار کے لیے باہر جاتا ہوں، باہر چلے جاتے ہیں، جب تک گھر میں واپس آئے بچے کا انتقال ہو جاتا ہے۔ بچہ، بخاری کے اندر حدیث ہے، بچہ مر جاتا ہے۔ اب دیکھیے کہ ایک ہی بیٹا ہے، بیٹا مر گیا۔ اب عورت کیا کرتی ہے؟ بچے کو گھر کے کونے میں رکھ دیتی ہے۔ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ نے بچے کو گھر کے کونے میں رکھ دیتی ہے اور شوہر آتا ہے جب شام کو تو پوچھتا ہے شوہر کہ بچے کی کیا حالت ہے؟ تو بیوی کا جواب بھی بڑا پیارا ہے، کہتی ہے کہ بچے نے آرام پا لیا ہے، بچے نے آرام پا لیا ہے۔ شوہر سمجھتا ہے کہ بچے نے آرام پا لیا، اس کا مطلب ہے بچہ ٹھیک ہو گیا ہے، جبکہ بچہ کیا ہوا ہے؟ مر چکا ہے۔ اب دیکھیے، کھانا، اپنے شوہر کو کھانا کھلاتی ہے، کھانا کھلانے کے بعد رات میں تیار ہو کر اپنے شوہر پر پیش ہوتی ہے، یعنی دونوں ہم بستر ہوتے ہیں، دونوں ساتھ میں سوتے ہیں۔ فجر میں جانے لگتے جب حضرت ابو طلحہ نماز کے لیے، تو بڑی پیار سے کہتی ہے کہ فرض کر لے کہ آپ کے پاس کوئی بڑی امانت ہو، بڑی قیمتی چیز ہو، اللہ مانگ لے تو کیا کریں گے آپ؟ تو کہتا ہے کہ دے دوں گا، وہ تو اللہ کا ہے، وہ اللہ کی سپرد کر دوں گا۔ کہتی ہے کہ آپ کا بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ راویوں کا بیان ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی، اس عورت کو دعا دی اور کہا کہ اللہ رب العالمین آج رات جو یہ میاں بیوی آپس میں ملے ہیں اس میں برکت عطا فرما۔ ایک بیٹا پیدا ہوتا ہے اس رات کے ہم بستری سے، ایک بیٹا پیدا ہوتا ہے۔ راوی کا بیان ہے کہ میں نے مدینہ کے گلیوں میں دیکھا ہے کہ ام سلیم کے 9 بیٹے تھے، ام سلیم کے 9 بیٹے تھے اور 9 کے 9 حافظ قرآن تھے۔ یہ فائدہ کب ملا تھا؟ کس وجہ سے ملا تھا؟ صبر۔ ہمارے یہاں پہ دیکھیے آپ، اگر کوئی مر جائے تو کیا ماجرا رہتا ہے، یہ پھاڑتی ہے، گریباں پھاڑتی ہے عورت، یہ کرتی ہے، وہ کرتی ہے۔ شوہر کو اگر کوئی مسئلہ پیش آ جائے تو اس قدر شوہر کو ذلیل کرتی ہے کہ اللہ اکبر، کیا کہنا۔ معاشرے کے اندر ایک الگ عنوان ہے کہ عورت کی اصلاح ہونی چاہیے، قوم اور سماج کے اندر عورت کا معاملہ بڑا گمبھیر ہے۔ اب اس عورت نے صبر کیا اور صبر کا صلہ پھل کیا ملا، نتیجہ کیا ملا کہ 9 بیٹے ہوئے اور 9 کے 9 حافظ قرآن۔ ہمارا تو ایک بچہ حافظ قرآن نہیں ہے، ہم بنانا بھی نہیں چاہتے۔ ہمارے قوم اور سماج کی، ہمارے شہروں کے جو مدرسے ہیں اس کی حالت دیکھ کے ہم بنانا بھی نہیں چاہتے۔ لیکن جس ماں کے 9 بیٹے ہو اور 9 کے 9 حافظ قرآن، جس باپ کے 9 بیٹے ہوں اور 9 کے 9 حافظ قرآن ہو، اس کا کیا کہنا۔ تو آپ رزق کے معاملے میں نماز پڑھیے اور نماز دونوں پڑھیے، آپ خود پڑھیں، آپ کی بیوی بھی پڑھیں۔ گھر کے اندر جتنے افراد ہوں سب نماز پڑھے اور نماز پر وستبر کے ساتھ، یعنی جم کر کے نماز پڑھے۔ ایک وقت کا چھوڑ دیے، 2 وقت کا پڑھ لیے، بالخصوص فجر کو چھوڑ کے بستروں میں سو رہے ہیں، ہم آرام کر رہے ہیں، اللہ کا ذمہ ختم ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے کہ جو شخص فجر کی نماز پڑھتا ہے فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ، اللہ کے ذمے میں چلا جاتا ہے، ہمارے درمیان جو لوگ بیٹھے ہیں ان میں سے اکثر بیشتر لوگ فجر کی نماز نہیں پڑھتے ہیں اور پھر یہ امید لگاتے ہیں کہ ہماری روزی روٹی میں اللہ برکت ہی نہیں دیتا ہے،
اتنی محنت کرتے ہیں پھر بھی روزی روٹی میں برکت نہیں دیتا. تو اگر روزی روٹی میں برکت چاہتے ہو تو کیا کرو؟ نمازیں پڑھو اور جم کر کے نماز پڑھو. ایک وقت کا تضیع ضائع، ایک نماز بھی ضائع نہ ہو. ایک بات اور ذہن میں رکھیں آپ، رزق میں اگر برکت چاہتے ہیں تو تیسرا راستہ اللہ سے ڈرے. اللہ سے ڈرے، اللہ سے خوف کھائے، اللہ کی نافرمانی نہ ہو، کہیں پر بھی ہو اللہ سے ڈرے. قرآن مجید کی ایک مقدس آیت ہے، وقت زیادہ ہو رہا ہے اس لیے بالکل مختصر. اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے سبیل، راستہ پیدا کرتا ہے اور رزق ایسی جگہوں سے دیتا ہے جس کو اس کے گمان بھی نہیں ہوتا، وہم بھی نہیں ہوتا، لیکن اللہ اس کو روزی دے دیتا ہے. تو اللہ سے ڈرے. ایک اور معاملہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ احسان کرے، لوگوں کے ساتھ احسان کرے. اللہ رب العالمین احسان کا بدلہ احسان کے ذریعے سے دیتا ہے. تو آپ اس بات کو بھی ذہن میں رکھیں. اس کے علاوہ اور بہت ساری صورتیں ہیں، لیکن ان سب کا جواب یہی ہے کہ آپ ایمان کی زندگی اور تقوی کی زندگی گزاریں. تقوی کی زندگی اور ایمان کی زندگی گزارے. اللہ رب العالمین آپ کے رزق میں خوب برکت دے گا، خوب برکتوں کا نزول ہوگا. آپ گرچہ کمائیں گے کم لیکن کھائیں گے خوب زیادہ، کمائیں گے کم لیکن کھائیں گے خوب زیادہ. اس لیے آپ ایمان اور تقوی کی زندگی گزاریے. اور آخری بات، رزق کمانے کے لیے کبھی بھی حرام خوری نہ کریں، حرام سے بچے. جتنا ملے اسی پر خوش رہے. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. فرمایا کہ اگر جو نعمتیں مل رہی ہیں نا اس نعمت پر شکر کرو گے تو اللہ بڑھائے گا، خوب بڑھائے گا، خوب دے گا. لیکن اگر تم نے کفر کیا، انکار کیا اللہ رب العالمین کا جو ملا ہے اس کے ساتھ اللہ رب العالمین کی شکر گزاری نہ کی تو اللہ رب العالمین کے پاس تمہارے لیے دردناک عذاب ہے. تو جو مل جائے اس پر اللہ رب العالمین کا شکر کرے. اللہ رب العالمین کا شکر یہ بہترین عمل ہے روزی میں برکت کے حصول کے لیے. جو مل گیا نا اسی پر آپ اللہ رب العالمین کا شکر کرے. حرام خوری کے بالکل قریب نہ جائے. دیکھیے حرام جب انسان کھاتا ہے، اور معاملہ کیا ہے، دیکھیے پیٹ کا جو معاملہ ہے نا بڑا ہی گمبھیر ہوتا ہے. پیٹ کا جو معاملہ ہے بڑا ہی گمبھیر ہوتا ہے. ایک شاعر ہے وہ کہتا ہے کہ شہر میں آگ جو لگتی ہے تو گھر جلتے ہیں، شہر میں آگ جو لگتی ہے تو گھر جلتے ہیں، اور پیٹ کی آگ میں ایمان بھی جل جاتا ہے. شہر میں آگ لگے گی اگر تو 2-3 گھر جل جائیں گے، ختم ہو جائے گا معاملہ. آپ دوبارہ گھر بنا سکتے ہیں، لیکن پیٹ میں اگر بھوک کی آگ لگ گئی ہے نا تو ایمان جل جائے گا. اور ایمان جل گیا تو پھر انسان کی پوری زندگی جو اس دنیا کے اندر زندہ رہا ہے وہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی. اس لیے آپ جو ہے نا ایمان بیچنے کی کوشش نہ کرے، قناعت والی زندگی گزارے. جو مل رہا ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے اس پر شکر گزاری کرے، خوب شکر گزاری کرے، ہر حالت میں شکر گزاری کرے اور ایمان اور تقوی کی زندگی گزارے. اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی جب تک اس دنیا کے اندر زندہ رکھے، اسلام ایمان سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے، اور جب خاتمہ فرمائے خاتمہ بالخیر فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بولیں ہاں 10 منٹ بولیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد،
فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونفس وما سواها قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها۔ محترم سامعین، میں آپ کے سامنے بہت ہی مختصر قرآن و حدیث کی روشنی میں نفس کی تربیت کے تعلق سے آپ کے سامنے میں بات رکھوں گا۔ محترم سامعین، ابھی میں نے آپ لوگوں کے سامنے سورہ شمس کی بہت ہی مشہور و معروف آیت کریمہ ابھی آپ کے روبرو تلاوت کی ہے۔ ان آیتوں میں اللہ رب العالمین نفس انسانی کی قسم کھائی ہے، کہا کہ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، قسم ہے نفس کی اور اس کے بنانے کی۔ انسانی نفس کی قسم کھانے کے بعد اللہ رب العالمین نے یہ حقیقت دوسری آیتوں میں بتلائی کہ نفس انسانی کے اندر بیک وقت خیر اور شر، نیکی اور بدی، دونوں طرح کی صفات ودیت کر رکھی ہیں۔ اب انسان سے مجاہدہ مطلوب ہے کہ وہ اپنے آپ کو منفی صفات سے پاک کرے اور اس کے مقابلے میں جو مثبت صفات ہیں اس کو پروان چڑھائے۔ اسی کو قرآن نے تزکیہ نفس سے تعبیر فرمایا، کہا کہ قد افلح من زکاہا، کامیاب ہے وہ شخص جس نے نفس کی تربیت کی، وقد خاب من دساہا، اور ناکام و نامراد ہوا وہ شخص جس نے نفس کو خاک میں ملا دیا۔ تو حضرات، ہمارا اور آپ کا جو نفس ہے، اس کے شر کے خطرے سے اگر دیکھا جائے تو سب سے بڑا دشمن ہمارا اپنا نفس ہے۔ اسی لیے عربی زبان میں کہا جاتا ہے کہ اعدى عدوك بين جنبيك، کہ تمہارا سب سے بڑا دشمن تمہارا اپنے پہلو میں ہے۔ اس لیے شریعت کہتی ہے کہ ہمیشہ اپنے نفس کے شر سے آگاہ رہو، ہمیشہ اپنے نفس کے شر سے ہوشیار رہو، اور ہمیشہ اپنے نفس کو یہ الزام دیتے رہو، اپنے گنہگار ہونے کا، خطا کار ہونے کا اقرار کرو، اعتراف کرو۔ اللہ رب العالمین کو بندے کی عادت بہت پسند ہے کہ بندہ اپنے گنہگار ہونے کا، خطا کار ہونے کا اقرار کرے۔ اللہ رب العالمین کو بندے کی عادت بہت پسند ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنے نفس کے شر سے پناہ مانگتے تھے۔ خطبہ جمعہ میں جو مسنون خطبہ پڑھا جاتا ہے، اس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا، کہ اللہ ہم اپنے نفس کے شر سے تیری پناہ چاہتے ہیں۔ تو حضرات، زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے نفس کا تزکیہ کریں، اپنے نفس کی تربیت کریں۔ اور یہ ایک بات یاد رکھیں کہ آخرت میں وہی شخص کامیاب ہوگا جو شخص دنیا کے اندر اپنے نفس کی تربیت کرتا ہو۔ اور اسی کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، کہ جو شخص اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے اور نفسانی خواہشات کے آگے جو بندہ روک لگاتا ہے، جنت اسی کو ملے گی، جنت میں وہی شخص جائے گا۔ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، نفسانی خواہشات کے آگے جو بندہ روک لگاتا ہے، جنت اسی کو ملے گی، جنت میں وہی شخص جائے گا۔ غور کیا جائے تو ہمارے نفس کے اندر بہت سارے شر ہیں جن کو ہمیں دبانا ہے، اور اس کے مقابلے میں جو مثبت صفات اس کو پروان چڑھانا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں 2-3 شر ہمارے نفس کا کیا ہے۔ سب سے پہلا شر جو ہمارے نفس کے اندر پایا جاتا ہے وہ یہی کہ اس کی ارمانیں بہت ہیں، اس کی آرزوئیں بہت ہیں، اس کی خواہشیں بہت ہیں، اس کی تمنائیں بہت ہیں۔ نفس انسانی کے اندر اتنی خواہشات بڑھتی ہیں، اتنی خواہشات پائی جاتی ہیں کہ عمر نوح بھی مل جائے یا عمر خضر بھی مل جائے تب بھی اس کی تکمیل کے لیے ناکافی ہے۔ اور انسانوں نے دنیا کے اندر ہمیشہ سے غلطی کی ہے کہ دنیا کے اندر انسان کی خواہشیں پوری ہوں، اس کی آرزوئیں پوری ہوں۔ انسانوں کو دنیا میں بھیجا اس لیے گیا ہے کہ اپنی خواہشوں کی، اپنی جو اس کی خواہشیں ہیں اس کو قربان کرے، اپنی لذتوں کی قربانی دو، اپنی چاہتوں کی قربانی دو۔ قرآن نے کہا وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ، کہا کہ جب روز قیامت کل میدان حشر میں ان کافروں کو کھڑا کیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ تم نے اپنے سارے مزے دنیا میں لوٹ لی، تم نے اپنے سارے خواہشات دنیا میں پوری کر لی، آج ہمارے پاس تمہارے لیے سوائے نار جہنم کے اور کچھ نہیں ہے۔ تو حضرات، یہ آیت بتاتی ہے کہ جہاں نفس ارمانوں کی تکمیل چاہتا ہے تو شریعت کہتی ہے کہ دنیا کے اندر اپنے خواہشات کو کم سے کم کرو، اپنے خواہشات کو قربان کرو، اپنی لذتوں کو قربانی دو۔ اسی طریقے سے
ہمارا اور آپ کا جو نفس ہے، اس کے شر کے خطرے سے اگر دیکھا جائے تو ایک سب سے بڑا خطرہ یہ بھی ہے کہ اس نفس کے اندر حرص پائی جاتی ہے، لالچ ودیت کر دی گئی ہے، جسے قرآن نے ایک لفظ میں کہا تکاثر. کیا ہے؟ الہاکم التکاثر. زیادہ سے زیادہ چاہیے، مال زیادہ سے زیادہ چاہیے، شہرت زیادہ سے زیادہ چاہیے، بنگلے زیادہ سے زیادہ چاہیے، گاڑیاں زیادہ سے زیادہ چاہیے. الغرض لفظ تکاثر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نفسانی خواہشات کو سمیٹ کر رکھ دیا ہے، اور اسی مفہوم کو لسان نبوت نے بیان فرمایا، لو کان لابن آدم وادیان من ذهب لابتغى ثالثا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ابن آدم کو سونے سے بھری 2 وادیاں دے دی جائیں، 1 کلو سونا 2 کلو سونا کتنا زیادہ ہوتا ہے؟ آپ ذرا سوچیں کہ اگر ابن آدم کو سونے سے بھری 2 وادیاں دے دی جائیں، لابتغى ثالثا، تب بھی وہ تیسری کی جستجو و تلاش میں نکلے گا. وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم کی حرص، ابن آدم کی لالچ قبر کی مٹی ہی ملا سکتی ہے. اس لیے شریعت کہتی ہے کہ تمہارا نفس بہت حریص ہے، تمہارا نفس بہت لالچی ہے، اس کی تربیت یوں کرو کہ اپنے اندر قناعت پیدا کرو، قناعت پیدا کرو. قناعت سب سے بڑی دولت ہے، بے نیازی سب سے بڑی دولت ہے. شریعت کہتی ہے کہ آپ محنت کرو، محنت کرنے کے بعد اللہ جس حال میں رکھے وہ مرضی مولا ازہم اولا. پروردگارہ تو نے ہمارے لیے جس معیار زندگی کا انتخاب کیا ہے منظور ہے، کافی ہے. آپ محنت کرو، محنت کرنے کے بعد اللہ جس حال میں رکھے آپ خوش رکھو. اسی طریقے سے حضرات، ہمارا اور آپ کا جو نفس ہے، اس کے شر سے خطرے سے اگر دیکھا جائے تو ایک بڑا شر یہ بھی ہے ہمارے اندر کہ ہمارا نفس ہمیشہ ہر معاملے میں غصے کا اظہار چاہتا ہے. انسان کو جب غصہ آتا ہے تو سامنے والے کو تھپڑ مارتا ہے، سامنے والے کو گالی دیتا ہے، چاہے وہ شوہر بیوی کا معاملہ ہو یا دوست کا معاملہ ہو یا آپس کے معاملات ہو. بہرحال ہمارا اور آپ کا جو نفس ہے ہر معاملے میں غصے کا اظہار چاہتا ہے. تو شریعت کہتی ہے کہ بہادر وہ شخص ہے جو غصے کے موقع پر اپنے اعصاب پر کنٹرول کرے. شریعت دنیا والوں کی نظر میں بہادر وہ ہوگا جو کشتی میں سامنے والے کو پچھاڑ دے. شریعت کی نظر میں بہادر اصل میں وہ ہے کہ جو غصے کے موقع پر اپنے آپ پر کنٹرول کرے. اسی کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، کہ بہادر وہ نہیں جو کشتی میں سامنے والے کو پچھاڑ دے، بلکہ بہادر تو وہ ہے جو غصے کے موقع پر اپنے آپ پر کنٹرول کرے. اسی کو شاعر کہتا ہے کہ نہنگو اژدہاؤ شیر نر مارا تو کیا مارا، نہنگو اژدہاؤ شیر نر مارا تو کیا مارا، بڑے موذی کو مارا نفس امارہ کو مارا. نہنگ بولتے مگر مچھ کو، تم نے مگر مچھ کو مار دیا، کوئی کمال نہیں کیا. تم نے شیر کو مار دیا، کوئی کمال نہیں کیا. کمال کی یہ ہے، بہادری یہ ہے کہ تم اپنے نفس کے شر کو مار کر دکھاؤ. تو حضرات، ہماری زندگی کی کامیابی و کامرانی اسی میں ہے کہ ہم اپنے نفس کی دنیا کے اندر تربیت کریں، اس کا تزکیہ کریں. ایسے بہت ساری آیتیں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا. یہ ہمارا اور آپ کا جو نفس ہے ہمیشہ ہر معاملے میں حرص، لالچ، ایک دوسرے کی کینہ کپٹ، بغض، بہت ساری چیزوں میں انسان کو ملوث کر کے بہت سارے لوگوں کے تعلقات کو ختم کر دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے. تو نفس کی تربیت کرنا زندگی کے اندر یہ بہت ضروری ہے. دعا ہے رب العالمین سے پروردگارہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. پروردگارہ ہمیں اپنے نفس کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پروردگارہ ہم سب جو یہاں بیٹھے ہیں، اللہ رب العالمین تو ہم سب کو مل بیٹھنے کی یہاں قبول فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.